یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اتنی نازک انہیں صنف نازک کہا جاتا. اگر عورتوں کو ڈانٹ دو، ڈانٹ پڑ جائے نا عورتوں کو تو ڈانٹنے سے رونے لگتی ہے. میں سوچتا ہوں میری بہنیں کتنی کمزور ہے، کتنی نادان ہے. شوہر اور بھائی کی ڈانٹ پہ جو رو، باپ کی ڈانٹ پہ جو رو دے، جب فرشتوں کے چابک ان کے جسم پہ پڑیں گے جہنم کی آگ کے بنے ہوئے، اس وقت ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو ڈانٹ نہ سن سکے اور رو دے، جب فرشتے ان پہ چابک برسائیں گے بے پردگی کی بنیاد پہ، ہونٹوں پہ لالی لگانے کی بنیاد پہ، پتلے پتلے باریک لباس پہننے کی بنیاد پہ، مردوں سے فون پہ لمبی لمبی باتیں کر کے، زنا کی باتیں کر کے، ناجائز حرام باتیں کر کے بھاگنے کا پلان کرنے کی بنیاد پہ، اس وقت ان کا انجام کیا ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کوئی شوق نہیں ہے ان عنوانات پہ تقریر کرنے کا، لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. قوم کا درد بے چین کرتا ہے کہ حق بول دیا جائے، ورنہ لوگ کہتے ہیں آپ ہماری بیٹیوں کے بھاگنے کا تذکرہ مائک پہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا نادان، اگر بھاگی نہ ہوتی تو میں ذکر کیوں کرتا؟ جنہیں بھاگنے میں شرم نہیں آتی ہم ان کا تذکرہ کرنے میں شرم کیوں کریں؟ اس لیے کہ قوم کی بیٹیوں کو، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بیٹی بھاگتی ہے، واللہ کبھی نہیں کہتا. میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں پوری دنیا میں کہ آج بھی جتنی باغیرت مسلمان کی بیٹی ہے اتنی باغیرت کسی کی بیٹی ہو نہیں سکتی. لیکن سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، گانے سن کے، ناولیں پڑھ کے آج مسلم بیٹیوں میں بھی کچھ ایسی ناہنجار اور غلط بچیاں جنم لے چکی ہے جس نے پوری قوم کو بدنام کر رکھا ہے. ہر دن کسی نہ کسی اخبار میں، ہر دن نیوز چینلوں پر مسلم بیٹیوں کے بھاگنے کی داستان آتی ہے. لیکن یاد رکھنا اس کے ذمہ دار بھی صرف وہ بیٹیاں نہیں ہیں، ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی بیٹی کو سیریل دکھا کر تو پالا. ہم نے اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کی سیرت کبھی نہیں سنائی، ماں عائشہ صدیقہ کی زندگی کبھی نہیں سنائی. اللہ اکبر. ہم نے تو اپنی بچیوں کو گناہ اور جرائم دکھائے فلموں کی شکل میں، لیکن ہم نے تقوی اور پرہیزگاری کی باتیں کبھی نہیں بتائی. وجہ یہی ہے قوم کی بچیاں بگڑتی چلی گئی، قوم کی بچیاں دین سے دور ہوتی چلی گئی. تو آئیے بات بہت دور نہ چلی جائے، میں دو جملے کہہ کر اپنی بات کو پھر اپنے عنوان کی طرف لے کر چلتا ہوں. میں اپنی قوم کی ان بیٹیوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، میری بہنوں، اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو. دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور انسان کوئی بھی اس قابل نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. اللہ کے عزت کی قسم، اگر میرا اللہ اپنے عذاب کو کسی پہاڑ پر ڈال دے تو پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. سوچو تو صحیح، جو پہاڑ اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، ہمارا یہ کمزور جسم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے کبھی گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت مت دینا. میرے اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ جب کسی کی پکڑ کرتا ہے تو پھر اس کو کہیں کا نہیں رکھتا. جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، جوانی میں گناہ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، جوانی میں رنگریلی اور گل چھلے اڑانے کے اندر انسان اپنے آپ میں بہت بھاری اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. مگر سن لو، قدرت تمہیں اور ہمیں سب کو دیکھ رہی ہے. میرے اللہ کا اعلان ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے تو قدرت اس کو سزا دیتی ہے. اور بڑھاپے میں جب قدرت کسی کو سزا دیتی ہے تو انسان چہرے پہ چادر ڈال کر کے روتا ہے اور اس وقت توبہ توبہ کرتا ہے، لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے اگر پلٹنا ہے تو جوانی میں